جنید یہ جو شادی ہوئی ہے یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کل پرسوں چوتھ پنجوت یہ کرینہ کپور کی اور سیف علی خان کی. اچھا آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے کس تاریخ میں شادی ہوئی ہے اس کی؟ نہیں مجھے نہیں یاد, اللہ جانتا مجھے نہیں. اچھا میں کون سا دیکھے پکاتا ہوں بیٹے. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ان کی شادی ہوئی ہے کرینہ کی اور سیف کی اس میں میڈیا پہ واضح نہیں ہوا کہ یہ اس نے کرینہ نے اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں, یا مسلمان کا ہندو خاتون سے شادی کر لینا جائز ہے. جی ویسے تو پہلے بھی ادھر کتنے ساروں نے کی ہوئی ہیں شادیاں اسی طرح. میڈیا رپورٹس میں تو بات گول مول ہی ہے, نہ نکاح کا پتہ چل رہا ہے نہ پھیروں کا پتہ چل رہا ہے سننے میں. اور ویسے بھی مطلب ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی مذہب دین جو ہے یہ صرف پیسہ ہی ہے سب کا. ہاں جی یہ 10 کروڑ روپیہ ایک فلم کا لیتی ہے یہ لڑکی کرینہ کپور ہے. لوٹ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے. لیکن ہندوستان کے میڈیا اور وہاں کے مذہبی حلقوں میں اب یہ بات بہت شدت کے ساتھ زیر بحث ہے کہ کیا ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی جائز ہے یا نہیں. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ, اب یہ خبریں گرم ہیں کہ یہ جو جان بوجھ کر پھیروں کا اور نکاح کے درمیان کا راستہ رجسٹرڈ شادی کا اختیار کیا گیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاملہ دبا رہے, یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے اپنا دھرم تبدیل کیا ہے. لیکن سر یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب سے صرف اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے اور ہندو اہل کتاب نہیں ہے. ہاں لیکن اس حوالے سے ایک اور نقطہ نظر بھی موجود ہے. ہمارا ہی جو دنیا ٹی وی کا پروگرام نقطہ نظر ہے اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ خان جو معروف مذہبی اسکالر تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ہندو بھی اہل کتاب ہے اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے تھے, بلکہ انہوں نے کسی ایک مسلمان مرد کی ایک ہندو خاتون کے ساتھ انہوں نے نکاح بھی پڑھوایا تھا خود. ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو 4 ان کے وید ہیں اس کے بعد جو ان 4 ویدوں کی جو ایک خلاصے کی شکل میں ایک کتاب تھی گیتا, وہ ایک الہامی کتاب ہے اور جس کا نزول 4000 سال پہلے ہوا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گیتا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی بالواسطہ طور پر ذکر ہے. نہیں مگر قرآن شریف کے مطابق تو اہل کتاب جو ہیں وہ صرف یہودی اور کرسچن ہی ہے نا. اہل کتاب سے شادی کی اجازت بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب اہل کتاب خواتین مشرک نہ ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی قائل ہوں. اور اس میں ظاہر ہے یہ اجماع امت ہے کہ قرآن پاک کی روح سے تو یہی دونوں ہیں, یعنی یہود و نصارہ ہی اہل کتاب ہیں کیونکہ یہ الہامی جو 3 کتابیں ہیں قرآن پاک سے ہٹ کر توریت, زبور اور انجیل, قرآن پاک کی روح سے تو یہی واضح الہامی کتابیں گنی جا سکتی ہیں. اور ویسے بھی اس طرح تو میرا خیال ہے کہ ہر مذہب کے پاس ایک کتاب ہے. یہ سکھوں کے پاس گرنتھ ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی الہامی کتاب ہے, مگر ہمیں تو قرآن شریف پہ یقین رکھنا چاہیے. بالکل. لیکن یہ جو معاملہ ہے ہندوستانی فلم انڈسٹری کا, اس کا میرا خیال ہے مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں. یہاں پہ تو پہلے بھی جو شادیاں ہوئی ہیں بہت سارے مسلمان لڑکوں نے ہندو عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ جو شاہ رخ ہے جس کی کنڈی یہاں پہ ہے, یہ تم دیکھ لو وہ بانگے دوہل کہتا پھرتا ہے کہ میں نے گھر میں مندر بھی بنایا ہوا ہے, میں نے ساتھ مسجد بھی بنائی ہوئی ہے. میں نہیں اس کو گوری کو کہتا کہ تم نہ کرو عبادت, اور جا کے کبھی کبھی میں نے سنا ادھر مندر میں بھی گھس جاتا ہے, ادھر بھی عبادت کر کے پھر آگے ادھر اللہ توبہ کر لیتا ہے. یہ مکس کیا ہوا ہے انہوں نے. اور یہی جو سیف علی خان ہے اس نے بھی پہلی شادی امرتا سنگھ, پتہ نہیں وہ آج کل اخباروں میں آ رہا ہے, میرے تو پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں, بہت پرانا ہے یہ سیف. اوہو والی کون سی بات ہے, یہ بزرگ آدمی ہے, یہ جو ڈولے شولے اس کے بنے ہوئے اس کو کوڑے بجے تھے. ہاں یہ بزرگ آدمی ہے, وہ کرینہ کا نہیں چل رہا وہ انٹرنیٹ پہ بھی کہ یہ جب اس کی پہلی شادی تھی تو یہ چھوٹی سی بچی تھی, اس نے کہا تھا انکل مبارک ہو, اور اس نے کہا تھا تھینک یو بیٹے, یہ بھی چل رہا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا لڑکے, وہ سلمان خان کے بھائی نے بھی کسی ارباز خان نے ملائکہ اروڑا سے شادی کی. ملائکہ اروڑا سے, دیکھو نا جو روڑا کانٹا آتا ہے رستے میں یہ چون لیتے ہیں یہ ادھر کے. یہ کوئی ایسے کو پکے مسلمان بیچارے نہیں ہے, کوئی مذہبی رجحان ان میں نہیں ہے بیچارے. اچھا عزیز صاحب صرف لڑکوں کا پرابلم نہیں ہے, وہاں پر تو جو مسلمان لڑکیاں انہوں نے بھی ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی. ہاں اس کی یہ سب سے بڑی مثال تو وہ جس کی باز گشت آج تک سنائی دیتی ہے, یہ سنجے دت, وہ جو نرگس تھی اس کا نام تھا فاطمہ رشید. بالکل بالکل. اس نے سنیل دت سے شادی کر لی تھی, وہ ہندو تھا. عزیز صاحب رتک روشن کی بیوی بھی مسلمان ہے, سوزین خان, اور فیروز خان کی جو بیٹی ہے لیلا, اس نے بھی ہندو سے شادی کی ہوئی ہے. ہاں ان لوگوں نے اسی طرح کیا ہوا, بلکہ کئیوں نے تو شادی کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا ہے. جیسے دھرمیندر نے ہیما مالنی سے شادی کرنی تھی, اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ تھی پرکاش کور, وہ ہندو تھی. اب ہندو مذہب میں دوسری شادی نہیں جائے, تو اس نے مذہب کا سہارا لے کے تو ہیما مالنی سے شادی کی تھی دھرمیندر نے.
इन सारे लोगों में मैं समझता हूं कि मोहम्मद रफी एक ऐसा बंदा हुआ है जो अपने अकीदे पर, अपने मजहब पर, ईमान पर बड़ा कायम रहा है और अल्लानिया कायम रहा है। उसने कोई डका छुपा के बात नहीं की। उसके मुतालिक वो बात मशहूर है ना कि उसने कोई गाना गाया था जिसमें को वो भजन वगैरह था, गाना था एक, तो वो बड़ा खूबसूरत उसने गाया। तो वो ये जो था नेहरू, उसने उसको बुला के तो कहा कि तुमने बड़ा ही खूबसूरत ये गीत गाया, तुम मांगो क्या मांगते हो मुझसे। अच्छा। उसने आगे से कहा था जी कि जनाब मेरा नाम जो रेडियो पे अनाउंस होता है ना गाने के साथ, वो सिर्फ रफी कहते हैं, इनको कहें कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगता है जनाब, वो जरूर बुलाया करें, मोहम्मद रफी मेरा पूरा नाम लिया करें। देखो ना जरा। और उसके मुतालिक सुना कि वो 5 नमाजें अदा करता था और बाकायदा अपना हर जो मजहबी फरीज़ा है वो बड़े पक्के तरीके से अदा करता था। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।